अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, ये है मेरी भांजी, उसकी बर्थडे है, यानी कि जिनकी शादी हो रही है। जो मैंने बताया था कि मेरी भांजी आई हुई है बाहर से और उनकी शादी है, तो आज उनकी बर्थडे है। तो हम लोग बस सरप्राइज़ बर्थडे कर रहे थे और मतलब माँ हमको पता भी नहीं था, और सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार कर ली गई थी और सारे गेस्ट आके बैठे हुए थे। बस उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। तो इस तरह के फंक्शंस में तो अच्छा लगता है, मतलब ये सब बहनों ने ऐसा सोचा कि इस तरह से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जब बेटियां जा रही होती हैं तो वाकई हर चीज़ को करने में ऐसा लगता है कि बस हम ये लास्ट टाइम कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि अब इनकी शादी हो जाएगी और अपने घर की हो जाएगी। तो फिर जब बेटी पराई हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है कि वो बात नहीं होती है। तो बहरहाल यहाँ पर सबने किया कि चलो लास्ट बर्थडे वो अपने घर पे मना रही हैं, और इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट बर्थडे अपनी नई ज़िंदगी और लोगों के साथ मनाएंगी। तो बस यहाँ पर बर्थडे की तैयारी हो रही थी, लाइट्स ऑफ कर दी गई थी और माँ को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो जनाब, बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो ज़िंदगी में आगे जाके एक मतलब यादगार हो जाती हैं, हमारी मेमोरीज़ हो जाती हैं ये। और जब लड़कियां पराई हो जाती हैं, अपने घरों को चली जाती हैं, तो फिर हमेशा अपने मैके को याद करती हैं कि हमारे घर ये होता है। और आज तक भी मैं यही करती हूँ कि जब भी कोई बात होती है तो मैं हमेशा अपने घर को और अपने बचपन की यादों को ज़रूर शेयर करती हूँ अपने बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। और उन्हें बताती हूँ कि हम ऐसे किया करते थे। तो मैगी की बात ही इतनी अच्छी होती है कि मैगी की कोई बात भूल ही नहीं पाती। मैं तो बिल्कुल नहीं भूल पाती। तो यही होता है कि जब हम कहते हैं ना कि बेटियों को माओं को मरना नहीं चाहिए, माओं के साथ ही हमारी ज़िंदगी होती है। माँ और बाप अगर कब्रिस्तान चले जाते हैं ना, तो यूँ लगता है कि सारी खुशियाँ भी कब्रिस्तान चली गई हैं। लेकिन बस ज़िंदगी है, और कभी खुशी कभी गम, ये सब तो चलते ही रहते हैं। तो जहाँ तक ज़िंदगी है वहाँ तक सारी चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो फिर सारी खुशियाँ फिर उनके नाम होती हैं, उनके दम से होती हैं। तो बस यहाँ बर्थडे का केक कट चुका था और वेट इज़ ओवर, यानी कि खाने का टाइम हो गया था। और खाने में मज़ेदार बिरयानी, चिकन निहारी, रोटी, सैलड, कोल्ड ड्रिंक, सारी चीज़ों का इंतज़ाम था। तो बस यहाँ पर अब सब मिलके खाना खा रहे थे और इस मोमेंट को भी एंजॉय कर रहे थे। चंद दिनों में ही मेरी भांजी की शादी है, तो उसकी भी शॉपिंग अभी तक चली रही है। और बिल्कुल ऐसा होता है ना कि लास्ट मोमेंट तक भी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है, तो वही सिचुएशन है। बस यहाँ से ये मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो है। और बेटे के साथ मैं निकली थी, जैसे कि बताया था कि पाँव में चोट लग गई थी। चोट क्या, अंगूठे का जो पूरा नाखून था वो ही बिल्कुल रिमूव हो गया था। तो थोड़ा ज़ाहिर है चलने में दिक्कत तो हो रही थी। तो थोड़ा अब जब चलने के लायक हो गए तो फिर उनके साथ लेकर मैं निकली थी। जहाँ तक बेटियों की शॉपिंग थी तो उन लोगों ने तो खुद कर ली थी, और आजकल जितना ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, तो बस यही बात है कि उन लोगों ने तो मंगा लिया था। बस बेटे की शॉपिंग थी, तो आज मैं अपने बेटे के साथ ही शॉपिंग पर निकली थी कि देखें क्या चीज़ है। तो बस यही है कि जब शॉपिंग पर निकलते हैं ना, तो एक चीज़ के बाद हर चीज़ की ही तरफ नज़र जाती है। तो यहाँ पर ये बेडिंग का पूरा सामान था, तो मेरी नज़र उधर चली गई। मैंने कहा चलो मैं उधर भी देख लेती हूँ। तो सोच कर हम कुछ आते हैं और अपना टाइम जो है मॉल के अंदर आके हम इधर उधर भी लगा देते हैं। अच्छा, मॉल की खासियत भी यही है कि जब मॉल में जाते हैं ना, तो वहाँ कोई हमें सैकड़ों शॉप्स नज़र आ जाती हैं। तो फिर वो दिल करता है कि चलो इसमें भी चले जाएं और उसमें भी चले जाएं। तो मुझे भी ज़रा वो जो होती है ना बखूदी या जो कहते हैं डिफ्यूज़र, तो वो भी लेना था, तो मैं उसकी तरफ भी चली गई थी।
اور بیٹے صاحب اپنی شادی کی شاپنگ کے ساتھ ساتھ اپنی واپسی کی بھی شاپنگ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ یہیں سے شاپنگ کریں گے، کیونکہ بہرحال یہاں کے ان کو کپڑے پسند ہیں، اور کہتے ہیں کہ باہر ملک میں یعنی کہ کینیڈا میں اتنے کلرفل کپڑے نہیں ہوتے ہیں، زیادہ تر وہاں پہ بلیک اور گرے ہوتے ہیں۔ تو خیر، جیسا دیس ویسا بھیس ایک محاورہ ہے۔ تو جب یہاں پر آتے ہیں ہمارے پردیسی لوگ جو باہر ملک میں رہتے ہیں، تو ضرور یہاں سے شاپنگ کر کے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کی چیزیں ان سب کو ہی بہت پسند آتی ہیں، اور ایسی چیزیں واقعی کسی اور ملک میں نہیں ملتی ہیں۔ تو یہاں پر بس یہ شاپنگ ہی ہو رہی تھی۔ اچھا جناب، 2.5 سال بعد بیٹا واپس آیا ہے، تو پھر وہ مجھے یہ بتا رہا تھا کہ ممی، باہر ملک میں اتنے بڑے بڑے مالز نہیں ہوتے ہیں، مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ مطلب شاپ ٹو شاپ، یا بس اتنے ہی ہوتے ہیں کہ آپ جائیں اور اپنی شاپنگ کر لیں۔ لائک یہاں پر کتنے بڑے بڑے مالز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر تو بعض تو مال ہمارے اتنے بڑے ہیں، تو لگتا ہے نا مجھے کہ بھائی اس میں تو گولف کار چلا ہی دینی چاہیے، بہت اتنے بڑے بڑے ہیں۔ تو بیٹے نے یہی کہا کہ ممی، باہر ملک میں کینیڈا میں اتنے بڑے مالز تو ہیں ہی نہیں، مطلب وہ تو حیران ہی ہو جائیں اتنے بڑے بڑے ہمارے مالز دیکھ کر، اور اتنی ورائٹی ہے یہاں کپڑوں کی، ایک سے ایک چیزیں ہیں یہاں پر۔ اور وہاں پر تو واقعی ایسی چیزیں تو بہرحال نہیں ملیں گی جو ہماری اپنی چیزیں ہوتی ہیں، لائک شیروانی، شلوار قمیض، اور ان کی جو اتنے ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ڈیزائننگ یہاں ہوتی ہے، تو باہر ملک میں نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ ہمارے کچھ برانڈز وہاں پر چلے گئے ہیں، تو پھر وہ کپڑے ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہمارے برانڈز وہاں گئے ہیں وہ تقریباً یہاں کے قیمت سے کوئی 4 یا 5 گنا زیادہ وہاں پہ چارج کرتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے لوگ باہر سے آتے ہیں تو پھر وہ پاکستان سے ہی شاپنگ کرنے کو پریفر کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اس قدر مہنگے کپڑے دیتے ہیں، اور ہمارے ہی کپڑے ہوتے ہیں، ہمارے ملک سے جاتے ہیں، اور پھر وہ اتنی زیادہ وہاں پہ چارج کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب ہمارے ریلیٹیوز وغیرہ آتے ہیں، یا کوئی بھی، سبھی جانتے ہوں گے جن کے لوگ باہر ہوتے ہیں، کہ یہاں پر ہی زیادہ پھر وہ شاپنگ بھی کر لیتے ہیں۔ تو جناب بیٹے کی شاپنگ تھوڑی ہو چکی تھی، دیکھ لیا انہوں نے، تو اس کے بعد میں تھوڑی اپنی لیڈیز ڈپارٹمنٹ کی طرف گئی۔ میں نے کہا کہ چلو اب میں ادھر بھی دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ مال جائیں اور پھر اپنی شاپنگ نہ ہو، کیونکہ اسی سے کافی انرجی ملتی ہے، اور جو طبیعت جب خراب ہو جاتی ہے نا، تو پھر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی شاپنگ کر کے اور ان کپڑوں کو دیکھ کر نا طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ تو بس میں آ گئی تھی لیڈیز سیکشن میں، اور یہاں پر کچھ کپڑے وغیرہ بھی دیکھ رہی تھی، جو کہ مجھے جو پلین سوٹ تھے نا وہ مجھے کافی پسند آئے تھے، اور پھر میں بعد میں بتاؤں گی کہ میں نے کیا لیا۔ تو جناب یہ ہے اس سے بھی نیکسٹ ڈے، کیونکہ یہ جو میرا ولاگ ہے نا یہ کافی بن کر پہلے سے رکھا ہوا تھا، لیکن جیسا کہ میں بتا رہی ہوں کہ گھر میں شادی بھی ہے، بیٹا بھی آیا ہوا ہے، اور اب ماشاء اللہ سے آج فلائٹ میرے بھائی اور بھتیجے کی تھی جو کہ کینیڈا سے آ رہے ہیں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو بس میں یہاں پر ایئرپورٹ جا رہی تھی ریسیو کرنے کے لیے، اور ہار پھول میں نے اس لیے لیے ہوئے تھے کہ ماشاءاللہ سے ابھی رمضان میں ہی میرے بھائیوں نے عمرہ کیا تھا، تو عمرہ کر کے کیونکہ یہ پہلی ملاقات تھی، تو ان کے لیے ہم نے ہار بھی لیا تھا، کیونکہ یہی رسم ہے اور یہی ریت ہے، اور یہ اچھا بھی لگتا ہے کہ جب ہم کسی کا ہار پھول سے سواگت کریں۔ تو بھائی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، ہم لوگ کافی ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے اپنے بھائی سے مل کے، حالانکہ ابھی یہ 4 مہینے پہلے ہی گئے تھے یہاں سے، جو میری پہلی بھانجی کی شادی ہوئی تھی، تو ابھی 4 مہینے پہلے گئے تھے، لیکن بات یہی ہے نا کہ جب بھائی بہن سے ملاقات ہوتی ہے، بھائی بھائی کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اور جب کہ اب ہمارے والدین نہیں ہیں تو ہم لوگ ہی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ ہیں، جیسے کہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر ماں کو دیکھنے کا دل چاہے تو اپنی کسی بہن کی طرف دیکھ لو، اور جب والد کی یاد آئے تو اپنے کسی بھائی کی طرف دیکھ لو۔ تو ماشاءاللہ سے ہم سب بھائی بہنوں میں ایسی ہی محبت ہے، اور اسی طرح محبت بنی رہے کہ
والدین کی کمی ہم لوگ اسی طرح پوری کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر اور انہیں یاد کرتے ہیں۔ تو بھائی اب یہاں سے ایئرپورٹ سے گھر تک کا سفر ہے اور سامان کو رکھا جا رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی باہر سے آتا ہے تو بہت زیادہ سامان لے کر آتے ہیں، لیکن اس دفعہ چونکہ بہت ہی شارٹ نوٹس پر آئے ہیں، مطلب بھائی بھی ہمارے صرف ایک ہفتے کے لیے آئے ہیں، بھائی اور بھتیجے میرے، تو فٹافٹ سے ہم نے سامان ان کے گاڑی میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور گھر پہ بس یہ کیونکہ دوپہر کا ہی ٹائم تھا، 4 بجے فلائٹ تھی، تو ظاہر ہے کہ باہر سے آنے والوں کا تو پھر سواگت کھانے سے بھی کیا جائے گا۔ تو بس یہاں پر کھانا ہو رہا تھا جس میں کہ بیف نہاری بنی ہوئی تھی، چکن قورمہ، چکن بریانی، سیلڈ، رائتا، کیونکہ بات وہی ہے کہ جب باہر سے کوئی آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ہم بالکل پراپر دیسی کھانے، گھریلو کھانے کھلائیں، کیونکہ باہر رہنے والے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی پھر غذائیت بھی دوسری ہوتی ہے، دوسرے ٹائپ کے کھانے کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر سب نے ہی کھانا ساتھ کھایا، اور بس یہاں پر ہم لوگ شادی کی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ شادی کے لیے آئے ہیں تو بس اس وقت ہمارے گھر کا موضوع جو ہے وہ صرف شادی ہے، کیونکہ سب ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ کتنی تیاری ہو گئی ہے اور اب شاپنگ کرنا ہے مزید، کیونکہ بھائی اور بھتیجے آ گئے تو اب ان کے ساتھ بھی شاپنگ کرنا ہے ہمیں، کیونکہ یہ لوگ وہاں سے تو کوئی سچ شاپنگ کر کے نہیں آئے ہیں۔ عصر کا ٹائم ہو گیا تھا تو بس سب لوگ ہی نماز پڑھ رہے تھے، یہاں پر بھائی بھی اپنی نماز پڑھ رہے تھے، جو ان کی نماز قضا ہو گئی تھی پلین میں۔ تو بس جناب اس کے بعد بیٹھ کر ہم لوگوں نے چائے شائے پی، اور چائے شائے پی کے کچھ خوش گپیاں کیں اور اپنا لائحہ عمل تیار کیا کہ ہمیں نیکسٹ اب کیا کرنا ہے۔ تو بس یہاں چاہوں گی اجازت، بلاگ کو لائک کریں، شیئر کریں، اللہ حافظ۔